الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اشرف الامت بنایا ہے۔ تمام امتوں سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت میں بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑے بڑے اللہ والے پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ہر نیک بندے سے اپنی امت کو کچھ نہ کچھ سبق سکھایا ہے، سکھانے کے ذریعے ان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی اللہ والی تھیں، بصرہ میں رہنے والی اللہ کی ایک نیک بندی تھیں۔ ان کا نام جیسے کہ میں نے بتایا رابعہ تھا۔ آپ نے اپنے مشائخ سے ایمان اور یقین سیکھا تھا۔ آپ بڑی نیک عورت تھیں، لوگ آپ کے پاس دعا کرانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس 8-10 علماء دعا کرانے کے لیے آئے۔ اس دور کے جو علماء تھے وہ آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے آئے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، مہمان ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خادمہ سے کہا، ذرا جا کر دیکھ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے۔ خادمہ نے واپس آ کر بتایا، کوئی بندہ کھانا لایا ہے۔ تو رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا گنو کتنی روٹیاں ہیں۔ خادمہ نے گننے کے بعد بتایا 9 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصرہ نے کہا، یہ میری نہیں ہیں، اس لیے اس بندے سے کہو کہ کھانا کسی اور کو جا کر دے دے، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ وہ بندہ واپس چلا گیا۔ ایک طرف گھر میں کچھ نہیں تھا، مہمانوں کو پکا کر کھلائیں، اس لیے خادمہ پریشان تھی۔ دوسری طرف کھانا لانے والے کو بھی رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہ نے واپس بھیج دیا۔ ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ کسی بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابعہ بصرہ نے خادمہ سے پوچھا کہ کون ہے؟ خادمہ نے بتایا، کوئی بندہ تحفے میں کھانا لایا ہے۔ کہا، اچھا روٹیاں گنو کتنی ہیں۔ خادمہ کہنے لگی 9 روٹیاں ہیں۔ کہا، اس سے کہو یہ کھانا میرا نہیں ہے، واپس لے جائے۔ اب خادمہ بڑی پریشان کہ عشاء کا وقت ہو گیا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، کھانا ہم قبول کر کے مہمانوں کو کھلا دیتے تو اچھا تھا، لیکن رابعہ بھی عجیب ہے، کہتی ہے واپس بھیج دو، یہ کھانا میرا نہیں۔ خیر اس نے کھانا لانے والے کو دوسرے بندے کو بھی واپس بھیج دیا۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور مہمانوں کے سونے کا وقت قریب تھا، کیونکہ رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے، تو سونے کا وقت قریب آیا۔ کافی دیر بعد پھر کسی نے حضرت رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے خادمہ کو بھیجا، دیکھو کون ہے۔ اس نے کہا، کوئی بندہ کھانا لے کر آیا ہے۔ کہنے لگی، روٹیاں گنو کتنی ہیں۔ جواب دیا 9 ہیں۔ تو رابعہ بصرہ نے کہا، یہ کھانا میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اس کو کہہ کر واپس کر دو۔ اس وقت خادمہ نے رابعہ بصرہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، رابعہ بصرہ آپ کھانا بار بار واپس بھیج رہی ہیں، مہمان گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، مہمانوں کا بھوک سے برا حال ہے، اب تو سونے کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ تو رابعہ بصرہ نے کہا،
میں نے تمہیں کہا یہ کھانا میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا کھانا ہے۔ خادمہ نے پوچھا یہ کیسے فیصلہ آپ کر رہی ہیں کہ یہ کھانا کسی اور کا ہے، آپ کا نہیں ہے؟ رابعہ بصریٰ رحمۃ اللہ علیہ اللہ والی تھیں، کتنا پیارا کتنا خوبصورت جواب دیا، صبح میرے پاس ایک روٹی تھی، ایک سائل آیا تھا، اس نے اللہ کے نام پر کھانا مانگا تھا، میں نے وہ پوری روٹی اٹھا کر اس سائل کو دے دی تھی، اور اللہ کا وعدہ ہے سورہ انعام میں جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو میں نے ایک روٹی دی تھی، اب میرے پاس 10 روٹیاں آنی چاہیے تھیں، ایک روٹی کم کیوں ہے؟ یہ کسی اور کی ہے، میری نہیں ہے۔ جب رابعہ بصریٰ نے یہ کہا تو خادمہ نے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی روٹیاں 10 ہی تھیں، ایک روٹی میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی، آپ کو 9 روٹیاں بتائی تھیں، ورنہ یہ 10 روٹیاں ہی لے کر آیا تھا۔ رابعہ نے کہا اگر 10 روٹیاں ہیں تو قبول کر لو، یہ میرا رزق ہے جو میرے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ کمال کا یقین تھا، کمال کا تقویٰ تھا اللہ پر۔ اگر ہمیں بھی اللہ کے وعدوں پر پکا یقین ہو جائے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے، پریشانیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا میں عزت و سکون عطا فرمائیں گے۔ ہمیں بھی ایسا یقین ہو جائے کہ اگر ہم ایک نیکی کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کی جگہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین پکا یقین کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء جیسا تقویٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔